آج اگر آپ نیوز کھولیں، چاہے ٹی وی ہو، موبائل ہو یا اخبار، ہر جگہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے اور وہ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ بڑھتی ہوئی ٹینشن۔ کہیں میزائل اٹیک کی بات ہو رہی ہے، کہیں ڈرون سٹرائکس کی، اور کہیں تھرڈ ورلڈ وار جیسے شبد یوز ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ اچانک شروع ہوئی یا پھر اس کے پیچھے سالوں پرانی پلاننگ، پالیٹکس، اسٹرگل، پاور چھپی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن کیوں ہیں، امریکہ کا رول کیا ہے اور یہ کنفلکٹ آج اچانک اتنا ڈینجرس کیوں ہو گیا۔ اس پوری وار کو سمجھنے کے لیے 3 کنٹریز کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر ایران، دوسرے نمبر پر اسرائیل اور تیسرے نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ امریکہ۔ یہ صرف 3 دیش نہیں ہیں بلکہ 3 الگ الگ آئیڈیالوجیز اور ورلڈ ویوز ہیں۔ ایران خود کو ایک اسلامک ریولیوشنری پاور مانتا ہے، اسرائیل اپنی سروائیول اور سیکیورٹی کو سب سے اوپر رکھتا ہے، اور امریکہ خود کو دنیا کی گلوبل پاور اور پروٹیکٹر سمجھتا ہے۔ جب یہ 3 سوچ ایک ہی ریجن میں ٹکراتی ہیں تو کانفلکٹ آلموسٹ ان اوائڈیبل ہو جاتا ہے۔ ایران کا رول تب سے بدل گیا جب 1979 میں اسلامک ریولیوشن ہوئی۔ اس ریولیوشن کے بعد ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اپنا آئیڈیالوجیکل دشمن گھوشت کر دیا۔ ایران کا ماننا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کو استعمال کر کے اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایران نے ڈائریکٹ وار کی بجائے ایک سمارٹ اسٹریٹجی اپنائی جسے ہم پراکسی وار کہتے ہیں، مطلب خود سیدھا حملہ کرنے کی بجائے اپنے سہیوگی گروپس کے ذریعے دباؤ بنانا۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور یمن میں ہوتیز، یہ سب ایران کے انفلوئنس کی طاقت مانے جاتے ہیں۔ ایران کے لیے یہ گروپس ایک شیلڈ بھی ہیں اور ایک ہتھیار بھی۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن ملٹری اور انٹیلیجنس کے معاملے میں دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ دیشوں میں گنا جاتا ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ڈر صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ اسرائیل کھلے عام مانتا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا لیتا ہے تو اسرائیل کے لیے ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، فیسلٹیز اور ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، کبھی سائبر اٹیکس کے ذریعے، کبھی ایئر اسٹرائکس کے تھرو اور کبھی سیکرٹ آپریشنز کے مادھیم سے۔ اسرائیل کے لیے یہ صرف پالیٹکس نہیں بلکہ جینے یا نہ جینے کا سوال ہے۔ امریکہ آفیشلی کہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے اور اسرائیل کا صرف رکشا کر رہا ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے تو امریکہ کے لیے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی بہت مضبوط ہیں۔ آئل سپلائی روٹس، گلوبل ٹریڈ، ڈالر کی ویلیو اور ملٹری ڈومیننس، یہ سب امریکہ کے لیے بہت بڑے مہتوپورن فیکٹر ہیں۔ اسرائیل امریکہ کا سب سے نزدیکی سہیوگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پر کوئی بھی بڑا خطرہ امریکہ کے لیے سیدھی چنوتی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ بڑھتا ہے تو امریکہ اپنے آپ اس کانفلکٹ کا حصہ بن جاتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں سچویشن دھیرے دھیرے ایکسکلیٹ ہوتی رہی۔ غزہ کانفلکٹ، لبنان بارڈر ٹینشن، ریڈ سی میں اٹیکس اور ایران کے ٹارگٹ پر سٹرائکس، یہ سب الگ الگ گھٹنائیں نہیں تھی بلکہ ایک ہی چین کا حصہ تھی۔ ہر انسیڈنٹ نے دوسری طرف کو اور زیادہ اگریسو بنا دیا۔ پھر ایک ایسا پل آیا جہاں ایران نے یہ محسوس کیا کہ اب ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے۔ پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند۔ اس بار ایران نے صرف پراکسیز کے ذریعے نہیں بلکہ اوور ریٹیلیشن کی۔ یہی سے کانفلکٹ کی نیچر بدل گئی۔ اب یہ صرف شیڈو وار نہیں رہی بلکہ ایک کھلی ٹکر بن چکی ہے۔ اس وار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پرانی سٹائل کی گراؤنڈ وار نہیں ہے۔ یہاں میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، سائبر اٹیکس ہیں اور انفارمیشن وارفیئر ہے۔
ایران لانگ رینج ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اور انٹیلیجنس کے ذریعے حملوں کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ امریکہ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس اور لاجسٹک کے تھرو سپورٹ دیتا ہے۔ اس طرح کے یدھ میں صرف بیٹل فیلڈ ہی نہیں بلکہ میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس بھی ایک ہتھیار بن جاتے ہیں۔ جو نیریٹو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ گلوبل اوپینین کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر یہ کنفلکٹ پوری طرح ایکسپینڈ ہو گیا تو اس کا اثر صرف مڈل ایسٹ تک لمیٹڈ نہیں رہے گا۔ آئل کے دام بڑھیں گے، گلوبل مارکیٹس انسٹیبل ہوں گی، ریفیوجیز کا سنکٹ پیدا ہوگا اور سپر پاورز کو اپنی اپنی سائڈ چوز کرنا پڑے گی۔ یہاں سے سچویشن ورلڈ لیول کرائسس بن سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کے سبھی میجر پلیئرز یعنی کہ یورپ، رشیا اور چائنا سب اس کانفلکٹ کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ یدھ صرف 3 دیشوں کی نہیں بلکہ گلوبل پاور بیلنس کی لڑائی ہے۔